السلام علیکم، ویلکم ٹو بیک مائی چینل۔ نئے آ رہے سامعین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کریں، کمنٹس کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ یہ کہانی پنجاب کے پرانے دیہات کی ہے۔ پرانے وقتوں میں نہ اسکول ہوا کرتے تھے، نہ ہی کوئی درس گاہیں۔ لوگ اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں ہی تعلیم دیا کرتے تھے، خاص کر قرآن مجید کی تعلیم ہر بچے کو لازمی تھی۔ اسی میں ایک بزرگ ہوا کرتے تھے، وہ علم اور فراز میں کافی ماہر تھے اور جنات بھی ان کے قابو میں تھے، دیندار تھے اور مسجد کے پیش امام بھی تھے، اور علاقے میں اچھا اثر رسوخ بھی تھا۔ کاروبار ان کا گائیں بھینسیں اور زمینداری تھی، مگر ایک خاص عمر میں پہنچنے کے بعد انہوں نے اپنی زندگی لوگوں کے لیے وقف کر دی۔ وہ لوگوں کے لیے تعویذ وغیرہ لکھتے، دم درود کرتے، دور دور سے لوگ ان کے پاس آتے اور وہاں ان کے گھر میں ہر وقت گہما گہمی رہتی۔ دور بھی سادہ تھا، لوگ بھی سادہ تھے، کوئی لالچی، کوئی بے ایمانی، ایسا کچھ بھی نہ تھا۔ ان کو صوفی کے نام سے لوگ پکارا کرتے تھے۔ ایک رات صوفی صاحب کے ہاں کچھ لوگ آئے۔ انہوں نے ان سے اپنا کوئی مدعا بیان کیا تو صوفی صاحب نے ان کی خاطر مدارت کے لیے اپنے خادم کو کہا کہ ان کے لیے چائے بناؤ۔ ان دنوں میں کافی ٹھنڈ تھی اور سردیوں کے دن تھے۔ گاؤں دیہاتوں میں ویسے ہی سردیاں بہت زیادہ لوگوں کو محسوس ہوتی ہیں، مگر لوگوں کو معلوم نہ تھا کہ ان کا ایک خادم جو دراصل جن تھا، وہ ان سے بہت زیادہ صوفی صاحب سے محبت کرتا تھا، اس لیے وہ کئی سالوں سے ان کی خدمت کر رہا تھا۔ صوفی صاحب نے کہا کہ بھائی مہمانوں کے لیے کچھ چائے پانی کا بندوبست کرو۔ اب مہمانوں کے ساتھ خواتین بھی تھے اور بچے بھی تھے۔ اب ایک کمرے میں صوفی صاحب تھے اور درمیان میں صحن تھا، اور صحن کے سامنے جو ہے ایک کچن نما باورچی خانہ تھا جہاں پر وہ جن چائے بنا رہا تھا۔ اب اچانک ہی مغرب کا ٹائم ہونا شروع ہو گیا اور بارش بھی ہونے لگ گئی۔ اب صحن میں بارش تیز ہو رہی تھی، تو وہ جن صاحب نے سمجھا کہ کوئی مجھے دیکھ نہیں رہا، تو اس کا ایک پاؤں کچن میں تھا اور دوسرا پاؤں صوفی صاحب کی اس بیٹھک میں جہاں مہمان بیٹھے ہوئے تھے۔ اب اس کو کسی طرح کچھ خواتین نے دیکھ لیا اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے چیخنا شروع کر دیا۔ صوفی صاحب نے بڑے پیار سے انہیں سمجھایا کہ یہ ایک جن ہے اور ایک نیک جن ہے، یہ صرف میری خدمت کی وجہ سے میرے ساتھ رہتا ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے اور کچھ نہیں، آپ کو کوئی نقصان نہیں دے گا۔ وہ حیران ہو گئے تھے کہ ایک پاؤں باورچی خانے میں اور ایک پاؤں جو ہے وہ بیٹھک میں، تو یہ تو کافی ان کے لیے ایک عجیب اور خوفناک معاملہ تھا۔ خیر صوفی صاحب نے ان کو تسلی دے کے ان کا جو بھی کام تھا وہ کروایا، پھر انہیں مہمان خانے میں رات ٹھہرنے کے لیے کہا، پھر اس کے بعد وہ صبح چلے گئے۔ اسی طرح صوفی صاحب مسجد کی خدمت بھی کرتے اور اپنے مال میں سے لوگوں کی مدد بھی کرتے۔ دم درود ان کا شوق تھا، وہ اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کرتے۔ ایسی ہی ایک رات، وہ بڑی باری رات تھی، اس رات وہ ہونے جا رہا تھا جو صوفی صاحب کے بھی ذہن میں نہیں تھا۔ صوفی صاحب کے دروازے پہ دستک ہوئی تو صوفی صاحب کے گھر والے سمجھ گئے کہ کوئی نہ کوئی ضرورت مند ہے اور اس کے کوئی معاملات خراب ہوں گے، اس لیے وہ کئی دور سے آئے۔ اس وقت لوگ بڑی دور دور سے آیا کرتے تھے، سواریوں کا بھی بندوبست نہیں ہوا کرتا تھا۔
یہ گھوڑوں اور گھوڑیوں کا دور تھا جس پہ لوگ سفر کیا کرتے تھے۔ دروازہ کھلا جی، تو صوفی صاحب کے سامنے جو مدعا بیان کیا گیا وہ بڑا حیران کن تھا۔ اس میں یہ تھا کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتے تھے، مگر اس لڑکی پر ایک جن عاشق تھا۔ اب وہ جن جو تھا وہ بہت زیادہ دم درود کروانے سے بھی لڑکی کی جان نہیں چھوڑتا تھا۔ صوفی صاحب کا نام سن کر وہ ان کے پاس آئے، انہوں نے اپنا مدعا بیان کیا۔ صوفی صاحب ایسے کاموں میں دیر نہیں کیا کرتے تھے، انہوں نے فوراً ہی اپنے ایک اور خادم کو، جو جن نہیں تھا، ایک اور خادم کو کہا کہ بھائی گھوڑے پہ کاٹھی ڈالو اور ان کے ساتھ چلتے ہیں۔ خیر 2 گھوڑے لیے گئے، ایک پہ صوفی صاحب بیٹھے، رات کا ٹائم تھا اور یہ چل پڑے۔ دوسرے گھوڑے پہ ان کا ایک خادم تھا اور آگے جانے والا وہ شخص جو راستہ دکھا رہا تھا۔ کرتے 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 یہ کافی دور کسی گاؤں میں جا پہنچے۔ وہاں جا کے صوفی صاحب نے جب لڑکی کو دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ اس کے اوپر واقعی در حقیقت ایک خطرناک جن کا سایہ ہے۔ صوفی صاحب نے گھر والوں کو کہا کہ آپ فکر نہ کریں، آپ ایک اثار بندی کریں اور سب اس اثار میں ہی رہیں، برائے مہربانی اس میں سے کوئی باہر نہ جائے ورنہ اپنی جان کے نقصان کا ذمہ دار ہوگا۔ ایک اثار اسی وقت کھینچ دیا گیا۔ صوفی صاحب اس لڑکی کو سامنے بٹھا کر بیٹھ گئے، پھر باروب آواز میں کہا، تو کون ہے؟ تو جاتا ہے کہ یا نہیں؟ تو اس کی جان چھوڑتا ہے کہ یا نہیں؟ کچھ دیر تو خاموشی رہی، پھر لڑکی کی آواز میں وہ جن بولا کہ صوفی باز آ جا، میں اس لڑکی کی جان نہیں چھوڑوں گا، میں اس پہ عاشق ہوں، جب تک یہ زندہ ہے میں اس کے اندر ہی رہوں گا۔ اب صوفی صاحب کو بھی جلال آ گیا۔ صوفی صاحب نے کہا، دیکھ تیرے جیسے کئی جن جو ہے نا میرے قبضے میں ہیں، تو باز آ جا، بہتر یہ ہے کہ تو اس کی جان چھوڑ دے۔ یہ ان کے درمیان گفتگو کچھ دیر جاری رہی۔ اس میں صوفی صاحب سمجھ گئے کہ یہ اڑیل اور اکڑ جن ہے، اب اس کے اوپر وظیفہ کرنا ہی پڑے گا۔ صوفی صاحب نے اسی وقت آیت کریمہ پڑھنا شروع کر دی۔ وہ جیسے جیسے پڑھتے جاتے لڑکی کی حالت خراب ہوتی جاتی، یہاں تک کہ وہ لڑکی منت سماجت پہ آ گئی کہ میں اسے چھوڑ دوں گی، میں چلا جاؤں گا، اس طرح مختلف وہ باتیں بہانے کرنے لگی۔ اب جنات کا ایک اصول ہوتا ہے عامل اور کامل کا کہ وہ اس سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم لے کے اسے آزاد کرتے ہیں۔ اب اس میں 2 طریقے ہوتے ہیں۔ جہاں صوفی صاحب سے بڑی غلطی ہو گئی، وہ اس کو اسی وقت کوکاف کی طرف واپس بھیجتے یا اسے اپنے پاس قید کر کے موکل کی صورت میں رکھ لیتے، مگر صوفی صاحب کو پتہ نہیں کیا سوجی یا وہ کس دن میں تھے کہ انہوں نے اسے آزاد کر دیا۔ اسے کہا، ٹھیک ہے، ہم تمہاری جان بخشی کرتے، تم لڑکی کو چھوڑ دو اور جاتے ہوئے اپنا ٹھکانہ گرا جاؤ۔ یعنی کہ جنات جو ہے وہ کہیں نہ کہیں بسیرا کرتے تھے۔ تو یہ چوڑا جن تھا۔ چوڑا جن یعنی کہ بہت ہی کم ذات قسم کا جن تھا۔ اس نے کہا، جی گاؤں کے باہر تھوڑی دور ایک پرانی سی عمارت ہے جہاں میری رہائش ہے، میں جاتے ہوئے اسے گرا دوں گا۔ مگر اس نے کہا، صوفی صاحب آپ نے اچھا نہیں کیا۔ صوفی صاحب نے کہا، جاؤ، تمہارے جیسے بہت دیکھے، تم میرا کیا بگاڑ لو گے۔ اس نے کہا، میں دودھ دے جاؤں گا اور بیٹا لے جاؤں گا۔ یعنی کہ پنجابی میں اس کی کہاوت ایسے بن جاتی ہے کہ دودھ دے جاواں گا پوت لے جاواں گا۔ اب صوفی صاحب کے ایک پوتے تھے، اصل میں اس پوتے میں صوفی صاحب کی جان تھی۔ صوفی صاحب اس پوتے سے اپنے بہت زیادہ پیار کیا کرتے تھے۔ اب صوفی صاحب کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ آنے والا وقت ان کے لیے کس طرح کا خوفناک منظر لانے والا ہے۔ رات کے ٹائم صوفی صاحب جب وہاں سے نکلے تو انہوں نے گاؤں کے راستے میں وہ جگہ بھی دیکھی
جن وہ جگہ گرا چکا تھا اور وہاں سے کوچ کر گیا تھا۔ صوفی صاحب مطمئن ہو گئے۔ اب سفر کافی لمبا تھا، صوفی صاحب کو صبح تک ہی پہنچنا تھا، مگر صوفی صاحب کو معلوم نہیں تھا کہ جس جن کو انہوں نے اس لڑکی سے نکالا ہے وہ سیدھا صوفی صاحب کے گھر جا پہنچا۔ اب وہاں پر بھی رات کا ٹائم تھا۔ اب صوفی صاحب جس پوتے سے اپنے پیار کرتے تھے، اس جن نے، بدبخت نے، اسی وقت اس بچے کی زبان کھینچ لی۔ زبان کھینچنے کے ساتھ ہی وہ بچہ تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ موبائلوں کا کوئی دور نہ تھا۔ اب صوفی صاحب جب گھر پہنچے تو منظر ہی کچھ چینج تھا۔ ان کے آستانے کے اوپر رش اور غرام مچا ہوا تھا، عورتیں رو رہی تھی۔ صوفی صاحب کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ معاملہ کیا ہوا۔ وہ سمجھے شاید کسی کی میت آئی ہے، اس کا جنازہ پڑھانا ہے۔ ان کے ذہن میں مختلف چیزیں چل رہی تھیں، مگر جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوئے، جب انہیں پتہ لگا کہ یہ معاملہ ہوا ہے تو وہ ماتھے پہ ہاتھ مارنے کے سوا کچھ نہ کر سکے۔ اسی دوران ان کے گھر میں جو بھینس تھی اس نے ایک بچیا کو جنم دیا، یعنی کہ بھینس میں سے ایک بچے کی پیدائش ہوئی۔ وہ جن کی بات پوری ہو گئی کہ دودھ دے جاواں گا پت لے جاواں گا۔ یہ ایسا گہرا زخم تھا صوفی صاحب کے دل پہ جو پوری زندگی وہ اسے بھلا نہ سکے۔ خیر، انہوں نے اس صدمے کو برداشت کیا اور پوتے کو دفنانے کے بعد انہوں نے یہ عملیات کا کام چھوڑ دیا۔ ان کے پاس جب کوئی آ جاتا اور اپنی فریاد لاتا تو وہ ڈنڈوں اور لاٹھیوں سے اس کی مرمت کیا کرتے اور ان کو بھگاتے کہ میں ایسا کوئی کام نہیں جانتا، میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گا، میں کسی جنات کو قابو نہیں کروں گا۔ یہ ایک تلخ تجربہ تھا کیونکہ انہوں نے اپنا پوتا گوا دیا تھا۔ اب اس جن کے پیچھے بھی وہ جانا نہیں چاہتے تھے۔ ان کا دل اتنا ٹوٹ گیا کہ انہوں نے لوگ کی مدد کرنا ہی چھوڑ دی۔ یہ کہانی دوستو حقیقت پہ مبنی ہے۔ فیصل آباد میں ایک شخص کے نانا کی یہ کہانی ہے جو انہوں نے ہمیں سنائی اور ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اگر آپ کو اس میں صوفی صاحب کا کوئی قصور لگتا ہے تو کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو اگر یہ کہانی آپ کو واقعی اچھی لگی ہے تو لائک، کمنٹس اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔